نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين صدق الله العلي العظيم وفي رواية قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي رواية إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض قال عمر رضي الله تعالى عنه فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जिस हदीस शरीफ का टुकड़ा मैंने आप लोगों के सामने तिलावत किया है, इस हदीस शरीफ को हदीस जिब्राइल कहते हैं। नाम याद रखना चाहिए। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका के मुख्तलिफ नाम हैं और उस हदीस के अंदर कुछ ऐसे मजमून होते हैं कि जिस मजमून की वजह से उस हदीस को पहचानने के लिए वो नाम रख दिया गया है। जैसे एक हदीस को बोलते हैं हदीस खैर व शर, हदीस खैर व शर। एक हदीस को बोलते हैं हदीसुल अमाना। इसी तरीके से और भी अहादीस मुबारक है। उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو باتیں بیان کی ہیں اس مضمون کے اعتبار سے اس حدیث شریف کا علماء نے نام رکھ دیا ہے تاکہ اس حدیث کو پہچاننے میں کسی سے کہنے سننے میں آسانی ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا نام حدیث جبرائیل ہے۔ کیوں حدیث جبرائیل ہے یہ بھی سمجھیے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ارد گرد صحابہ جمع تھے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا مجلس میں، شکل سے اور اس کی آئیڈینٹی سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ جو ابھی آیا وہ کون آدمی ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے کسی نے پہچانا نہیں۔ ہاں جب وہ بندہ آیا تو اس کے چہرے مہرے سے، اس کی وضاحت سے، اس کے لباس پہناوے سے یہ ضرور معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کہیں سے سفر کر کے آ رہا ہے۔ سر کے بال گرد آلود تھے، کپڑے ذرا بے ترتیب تھے، جیسے کوئی مسافر آتا ہے تو وہ گویا بالکل بھی معمولی سے ٹپ ٹاپ میں نہیں رہتا، اور اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اور اس کے سر کے بال گرد کھائے ہوئے رہتے ہیں، داڑیاں بلا تیل و کنگھی کی رہتی ہیں۔ تو جب وہ بندہ آیا تو اس کے یہی حال تھے، لہذا صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مسافر ہے، کوئی اجنبی ہے۔ وہ مجلس میں آیا تو سب سے زیادہ آگے بڑھ گیا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں تک بڑھ کر چلا آیا اور بیٹھا۔ مگر جب بیٹھا تو اس طرح بیٹھا کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنا گھٹنا سٹا دیا۔ کسی صحابہ کی یہ مجال نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہم لوگ نماز کے اندر التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اب دھیان دیجئے گا، صرف سانس کی آواز آتی ہے، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرتا، کوئی ہلتا ڈلتا نہیں، بس یوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور التحیات اور اس کے اندر کی جو دعائیں ہیں، درود شریف یہ پڑھتے ہیں، تو آپ توجہ دیجئے گا نماز کے اندر جیسے لوگ نماز کے اندر التحیات میں خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اسی طرح بیٹھتے تھے۔ اتنا ادب، اتنا احترام، نبی وقت ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام نہ بڑے سے بڑے نبیوں کو ملا، نہ بڑے سے بڑے فرشتوں کو ملا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اونچا عہدہ عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر وقت اپنے دل میں رکھنا اور اپنے ذہن میں رکھنا
یہ ہمارے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جس کے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکلتی چلی جائے گی، اس کے دل سے ایمان کا نور اور رونق بھی نکلتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ اپنے جسم کے وجود کو باقی رکھنے میں، جو ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم باقی نہیں رہ سکتا، ہر دن یہ مرنے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں تو جیتے ہیں، ہم پیتے ہیں تو جیتے ہیں، ہم سردی گرمی سے بچتے ہیں تو باقی رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم نہیں بچ سکتے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور ہماری غذاؤں کو، ہمارے کھانوں کو بھی پیدا اللہ نے کیا ہے۔ ہمیں جو پینے کی حاجت ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے کھانوں کو بھی پیدا کیا، ہمارے پانی کو بھی پیدا کیا، ہمارے سردی گرمی کے سامانوں کو بھی پیدا کیا، اور اس کے بعد جب ہم کھاتے ہیں اس کو کون پچاتا ہے؟ اس کو صحت کی طرف کون لے جاتا ہے؟ اس کھانے کے حصے کو خون کی طرف، گوشت کی طرف، گودے کی طرف، وٹامن کی طرف، کیلشیم کی طرف کون موڑتا ہے؟ کون کھانوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے اور تمہارا یہ کام ہے اور تمہارا یہ کام ہے؟ یہ سب ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، آپ نے پڑھا ہے سورہ رحمان کے اندر۔ کبھی غور فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت کس کام میں لگا ہوا ہے؟ اب اپنے وجود کے اندر بھی غور فرمائیں گے تو عمر ختم ہو جائے گی مگر وہ فکر ختم نہیں ہو پائے گی۔ مختصر یہ کہ ہم لوگ اپنے جسم کو باقی رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سراسر محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں۔ مگر اپنے ایمان کے وجود کو باقی رکھنے میں ہم لوگ ہر وقت جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ وجود جسمانی میں اللہ کے محتاج ہیں، اور وجود ایمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ آپ کو میں دلیل دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث نہ ہوئے تھے اور انبیاء کی فترت کا زمانہ چل رہا تھا، 500-600 سال کی گیپنگ چل رہی تھی، انبیاء دنیا میں تشریف لانا بند کر چکے تھے، پوری دنیا کفر اور شرک پر کنورٹ ہو چکی تھی۔ کہیں کہیں خال اکا دکا وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم اور بصیرت دی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، ورقہ ابن نوفل تھے، عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب کے والد ہاشم تھے، عبد مناف تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، کوئی بت پرستی نہیں، مورتی پوجا نہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، انہوں نے بھی کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے، ایک جگہ آپ کوئی سامان بیچ رہے تھے، آپ تاجر تھے، نبوت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی پونجی نہیں تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے جا کر تجارت فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ سے جھگڑا کرنے لگا، کسی بات میں ریٹ کو لے کر یا کوالٹی کو لے کر بحث ہونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحث کرنے والے آدمی نہیں تھے، خاموش تھے۔ اس آدمی نے کہا، آپ
لات و عزا کی قسم کھائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ ابھی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور وہ آدمی اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے ماحول کے مطابق جو اس نے دیکھا تھا، جو وہ جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے کہا کہ آپ لات و عزا کی قسم کھا کر کہیے تب ہم مانیں گے۔ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں لات و عزا کو نہیں مانتا۔ وہاں سب سے بڑا بت حبل تھا، کہ میں حبل اور لات و عزا کو نہیں مانتا، یہ تم لوگ جانتے ہو۔ میں کسی قیمت پر لات و عزا کی قسم نہیں کھا سکتا، مجھے یقین ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، میں ان کی قسم نہیں کھا سکتا۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، مگر میں بتلاؤں وہ کون لوگ تھے۔ وہ لوگ تھے جو کعبہ شریف کے پاس رہنے والے لوگ تھے، ہندوستان کے لوگ نہیں، چین اور جاپان کے لوگ نہیں۔ کیوں ایسا تھا؟ ایسا اس لیے تھا، اگر آپ خود کعبہ شریف کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر جو تجلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور جو اس جگہ پر برستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا احساس جو اس جگہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے منور ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر احساس کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محسوس ہوتی ہے، جیسے چمبک ہوتا ہے اور وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی کعبہ شریف انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جذب فرما لیتے ہیں۔ تو جو لوگ کعبے کے حاضرین ہیں وہ اللہ کو نہ پہچانے، ان کو اللہ کا احساس نہ ہو، یہ بہت ٹیڑھی بات ہے۔ حالانکہ ایسا ہوا، کیوں ہوا میں اس کی بھی وجہ بتاؤں گا، مگر جو لوگ کعبے کے حاضرین ہیں یقیناً اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کریں گے، جن کے دل پر اللہ کی معرفت کا نور، اللہ کے وجود کا نور، اللہ کی کبریائی کا نور، اللہ کے تقدس، اس کی سبحانیت کا نور پڑے گا اور پڑا۔ لہذا بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سبھی لوگ دین ابراہیمی پر تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کیا تھا، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں آپ کو بتلا رہا ہوں؟ یاد کریے میں نے کیا کہا تھا؟ ہر مسلمان اپنے ایمان میں، اپنے ایمان کے وجود میں بھی اور اپنے ایمان کی بقا میں بھی ہر وقت سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ایمان کی ایسی زبردست دعوت دی اور ایسی پرمشقت دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مشقت کو دیکھتے ہوئے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ رسول سے پوچھو، اگر وہ یہ کہیں کہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دیا جائے تو ان کو ختم کر دو، بستی پر عذاب نازل کر دو۔ کیا مشقت رہی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب آپ کو پتھر مارا جا رہا تھا، جب آپ خون سے لہو لہان تھے اور اپنے وطن سے آپ سینکڑوں کلومیٹر دور تھے،
مکے کا کوئی شخص آپ پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں تھا، ہر انسان آپ کا مخالف تھا، آپ کے خاندان سے لے کر ہر قبیلہ۔ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، آپ گن کر دیکھیے گا 313 لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے مکے کے۔ کتنی مشقت کی بات ہے، اپنے ہی لوگ، جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں کے لوگ مجھے امین و صادق کہتے ہیں، جہاں کے لوگ مجھے پیار دیتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، لیکن جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، جادوگر ہے، یہ فضول بات کر رہا ہے، ہٹاؤ اس کو۔ اور اس کی جان کا سودا کیا جا رہا ہے، 100 اونٹ اس بات پر انعام رکھے جا رہے ہیں کہ جو محمد کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، جو ابو بکر کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اپنے محلے کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے وطن کے لوگوں نے سر کے یہ باتیں لگائی ہیں۔ ایسے پرتشدد وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دیا، اڑے رہے، بغض رہے، سفر کیا، سہا، آپ نے بہت زخم کھائے۔ جب صحابہ کرام کی جانیں جانے لگی تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ۔ دوبارہ حکم دیا کہ دوبارہ حبشہ چلے جاؤ۔ تیسری بار اللہ کا حکم آیا کہ سب لوگ اب مدینہ چلے جاؤ۔ ان سارے حالات کو اب یاد کریں اور یہ جانیں کہ ہم اپنے وجود ایمانی میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ لہذا ایک بات اور سمجھنا چاہیے، ہم سب ہیں تو مسلمان، فالحمدللہ علی ذالک، ہم لوگ سب ہیں مومن، والحمدللہ علی ذالک، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسی پر بس کر دیا اور اسی کو ہم نے درجہ کمال سمجھ لیا اور اسی کو ہم نے مقام نجات سمجھ لیا تو محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہم نے قرآن کو جھٹلایا ہے، اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہمیں اپنے اکابرین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صلحاء امت، ابرار امت سے کوئی واسطہ اور لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو آؤ تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو۔ 13 سال، میں پھر دہراتا ہوں، مکے کی وہ 13 سال کی زندگی، اس 13 سال کی زندگی میں نمازی فرد نہیں ہوئے تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 سال تھی یا 51 سال تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد، اس کے فوراً بعد آپ طائف گئے تھے، اور جب طائف سے آپ زخم کھا کر لوٹے اور بالکل آپ کا دل پارا پارا ہو گیا، آپ نے بے پناہ مشقت اٹھا لی۔ وہ پہاڑ کے راستے ہیں، وہ عام راستے نہیں تھے، وہ بہت مشقت والے راستے ہیں۔ وہاں کے پہاڑوں پر پیڑ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کیا سمجھیں گے آپ؟ ان پر مشقت راستوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت سہنے کے انتہا کر دی اور آپ نے صبر کرنے کے انتہا کر دی، تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو جب بہت زیادہ آزما دیا تو اب انعام دینے کے لیے آپ کو اپنے پاس معراج میں بلایا۔ اب معراج میں بلایا، کتنا آزمائے گئے، کتنا آپ نے مشقت جھیلی، اس کے بعد آپ کو معراج میں بلایا گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں دی۔
آپ سمجھ میں آئی؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا سکھاتے تھے؟ اس وقت جو قرآن نازل ہوتا تھا اس میں کیا باتیں ہوتی تھیں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں نماز کا حکم ہے اور روزے کا حکم ہے اور حج کا حکم ہے، قربانی کا حکم ہے، عید و بقرعید کا حکم ہے، لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، پورے مسلمان ہو گئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ وہ 10-12 سال جب نمازی فرض نہیں ہوئے تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف تہجد فرض تھی، اور دیگر صحابہ فجر اور عصر کی 2 رکعت پڑھتے تھے، وہ بھی فرضیت اس فرضیت کی طرح نہیں تھی۔ تو پھر وہ 13 سال تک 12 سال تک جو اسلام نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل امین آتے تھے، حضرت اسرافیل آتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، تو اس میں مسلمانوں کو کیا تعلیم دی جاتی تھی؟ اب آپ بات سمجھیے کہ جس ایمان کو بنانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس ایمان کے بنانے کی بات ہوتی تھی، اس چیز کی بات ہوتی تھی کہ ایک انسان متقی کیسے بن سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اختیار کر لیں تو متقی بن جائیں۔ آیتیں یہ بات لے کر نازل ہوتی تھیں کہ آدمی مفلحین کیسے بن سکتا ہے، آدمی ابرار کیسے بن سکتا ہے، آدمی عابدین کیسے بن سکتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، آدمی راشدین کیسے بن سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت قرآن میں نازل ہوتی تھی، مگر آج ہم لوگ ان میں سے تمام چیزوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ٹارگیٹ ہے؟ ہمیں بہت سارا پیسہ کمانا ہے اور شادی کے اندر اتنے خرچے ہیں، اچھا سے اچھا لون ہو، بڑی سے بڑی دعوت ہو اور ڈھیر قسم کے کھانے ہوں۔ یہ تو صرف ظاہر میں، باطن کے اندر بے شمار چپلیں، کپڑے، زیورات، بے شمار خرچے، یہ ہمارا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ دوسرا ٹارگیٹ ہمارے زمین و جائیداد ہے کہ کتنے زیادہ اور کتنے اچھے سے اچھے ہمارے پاس ہو جائیں، ہم اس سے بھی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ تیسرا ٹارگیٹ ہمارا حج کے اوپر خرچ کرنا ہے کہ حج پر جائیں تو جانے سے پہلے بے شمار رسموں کو نبھانا ہے اور آنے کے بعد بے شمار رسموں کو نبھانا ہے۔ حج کے اندر اگر 5 لاکھ کے خرچے ہیں تو 10 لاکھ ہمیں آنے جانے کے الگ چاہیے۔ یہ سب ہمارے بڑے بڑے ٹارگیٹ ہیں، جبکہ قرآن نے جو دعوت دیا ہے تو ٹارگیٹ وہ تھے۔ یہ جو ہم نے ٹارگیٹ بنا رکھے ہیں، در حقیقت یہ فساق و فجار کے ٹارگیٹ ہیں۔ یہ کبھی بھی ایک مومن ایک مسلمان کے ٹارگیٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ ان لوگوں کے ٹارگیٹ ہیں جن کو قرآن نے فاسقین کہا ہے، جن کو قرآن نے فجار کہا ہے، جن کے بارے میں یہ بتلایا کہ وہ اولین درجے میں جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور فجار سے صرف کافر مراد نہ لے لیجئے گا۔ فجار میں کافر تو ہوتے ہی ہیں، مگر مسلمان میں بھی فاسق اور فجار 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے منافق ہوتے ہیں، چوتھے مومن ہوتے ہیں۔ ان میں بھی قسمیں ہیں، مگر مجھے ان قسموں کو بیان نہیں کرنا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جب بندہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر۔ صحابہ کرام کی عادت اس طرح بیٹھنے کی نہیں تھی۔ پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، اس نے کچھ اور سوال کیے تھے
میں تمام کو چھوڑ کر صرف آخری سوال کو کہہ رہا ہوں. 2 سوال اس سے پہلے ہو چکے تھے، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. تیسرا اس نے سوال کیا تھا اخبرنی عن الساعہ، کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، وہ کب قائم ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، پوچھنے والے سے پوچھے جانے والا بندہ زیادہ نہیں جان رہا ہے. یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی قیامت کب آئے گی میں بھی جانتا ہوں. قائم ہوگی یہ تو سب جانتے ہیں، وہ کب قائم ہوگی اس کو نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. آگے اللہ کے نبی نے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی لا یعلمہن الا اللہ. یہ والی آیت تلاوت فرمائی شاید 2 جگہ پر ہے. پھر اس آنے والے نے پوچھا اخبرنی عن اماراتہا، قیامت کب آئے گی آپ یہ نہیں بتائیں گے تو یہی بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کا کیا کیا ہے، تاکہ نشانیوں سے ہم سمجھ لیں کہ ہاں قیامت کے دن قریب آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر 2 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ باندیاں اپنے آقا کو پیدا کریں گی. اس سے مراد کیا ہے؟ اس مراد میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے، مگر وہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، مفہوم کے سمجھنے میں اختلاف ہے. یعنی اس اختلاف سے ہمیں آپ کو کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے. 2 مفہوم جو علماء نے بیان کیا میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک مفہوم یہ، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا پر غالب آ جائیں گے، ہر جگہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور جنگ کی وجہ سے باندیوں اور غلاموں کی کثرت ہو جائے گی. لہذا یہ علامت تو پوری ہو گئی. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تقریباً آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا، بے شمار ملک فتح کیے گئے، جنگی قیدی اور باندیاں حاصل کی گئیں. اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دنیا کے 2/3 حصے یعنی 66% سے زیادہ پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. تو اس وقت عرب کے اندر غلاموں اور باندیوں کی بہت کثرت ہو گئی. اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت جلدی یہ علامت پوری ہو گئی. لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورتیں، باندیاں نہیں، اب ترجمہ کرو، عورتیں اپنے مالکوں کو پیدا کریں گی. اور اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں جو اپنی اولادوں کو پیدا کریں گی تو ان کی اس طرح پرورش کریں گی کہ وہ اولادیں ان کے اوپر حکومت کریں گی، ماں باپ حکومت نہیں کر پائیں گے، اولادیں نافرمان ہوں گی. پہلے کیا ہوتا تھا، لڑکی ہو یا لڑکا، ماں باپ کا زور چلتا تھا، جس چیز کو چاہا اپنی اولاد سے کرا لیا، اور جس چیز سے چاہا اپنی اولاد کو روک لیا، اور جہاں پر چاہا اپنی اولادوں کو بھیج دیا، اور جہاں جیسے چاہا ان کو سیٹ کر دیا. اولاد اولاد کی طرح رہتے تھے، ماں باپ اس کے مالک تھے، بادشاہ کی طرح تھے، حاکم کی طرح تھے. ان کا حکم اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حکم جانتی تھی اولادیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارک سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک دور وہ آئے گا جب حالات بالکل پلٹ جائیں گے، سچویشن پلٹ جائے گی، مقیاس بدل جائے گا، پیمانے یوں الٹ جائیں گے. پہلے اولادیں باتیں مانتی تھی،
ماں باپ حکم چلاتے تھے، ایک دور آئے گا جب اولادیں حکم چلائیں گے اور ماں باپ باتیں ماننے پر مجبور ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم یہ معنی مراد لیتے ہیں اور اپنی طرف سے بالکل نہیں لیتے، معاذ اللہ، حاشا وکلا، اپنی طرف سے بالکل نہیں لیتے۔ کتابوں کے اندر یہ مفہوم لکھا ہوا ہے جس کو میں صرف نقل کر رہا ہوں، مگر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے آج کے حالات میں، آج کے اس دور میں، جب ہم نے دونوں دور کو دیکھا، ہم نے اپنے بچپن کو بھی دیکھا اور آج کے بچپن کو بھی دیکھ رہے ہیں، حالات اس طرح پلٹ گئے، پیمانے بدل گئے۔ وہ بڑوں کی عظمتیں اور بڑوں کے وقار اور وہ بڑوں کی عزتیں آج کے نسلوں کے پیروں میں چلے گئے، کوئی نہیں مانتا ہے۔ آج لڑکیاں اپنی ماؤں کو چلاتی ہیں، ماؤں پر حکم لگاتی ہیں، جیسے وہ کہیں گی ویسے ماں کو کرنا لازم ہے، اور لڑکے اپنے باپوں کو چلاتے ہیں، جیسے بیٹا کہے گا ویسے باپ کو کرنا ہے۔ مگر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں صرف قصور اولادوں کا نہیں ہے، ماں باپ نے بھی بہت ڈھیل دی ہے، لہذا قصور کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، اس پر قابو پانا چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مومن ہیں، ہمیں ابرار اور متقی بننا چاہیے۔ یہ فاسقوں اور فاجروں کا طریقہ ہے، ہمیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین، صحیح ایمان، صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔